الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ تعالی من هذه الایام یعنی ایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاری۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ترجمان قرآن اور فقہا میں، صحابہ کرام میں فقہا فقیہ صحابی کی حیثیت سے ان کی ایک پہچان تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم و حکمت کی خصوصی دعا فرمائی تھی۔ قرآن کریم کا خصوصی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ مفسر صحابی کی حیثیت سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ان کی تفسیر کے سلسلے میں جو ان کے اقوال ہیں وہ بھی ایک کتابی شکل میں ہیں، اور تفسیر ابن عباس کے نام سے، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس کے نام سے تفسیر کی ایک کتاب ہے جو ان سے منقول ہے۔ ہجرت سے تقریباً 3 سال یا 4 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، پھر ہجرت انہوں نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل زندگی گزارنے کا انہیں موقع ملا۔ آپ کی نگاہ تربیت میں ان کی تربیت ہوئی، اور اس طریقے سے بڑے فقیہ اور محدث و مفسر کی حیثیت سے ان کی ایک پہچان بنی۔ سن 67 میں، یا بعض لوگ کہتے ہیں 68 میں، یا بعض کہتے ہیں کہ 69 میں، یا بعض کہتے ہیں 70 میں، 4 قول ہے، 67، 68، 69، 70، 4 اقوال ہیں ان کی وفات کے بارے میں کہ ان سالوں میں ان کی وفات ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات طائف کے مقام پر ہوئی۔ تو جن صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو کثرت سے بیان کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو ابھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ انہی سے منقول ہے، مروی ہے، اور اس روایت کا تعلق ابھی جس مہینے کا ہم سامنا کرنے والے ہیں اور جن ایام کو ہم پانے والے ہیں، اللہ ان ایام کو ہم سب کو عطا کرے، تو اس روایت کا تعلق انہی ایام کی فضیلت سے ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ خصوصی کرم ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے شب برات دیا پاکیزہ بنانے کے لیے، پھر رمضان کا مبارک مہینہ دیا، رمضان میں عبادت کی توفیق دی، اور نیکیوں کا بھرپور موقع دیا، ثواب بڑھا دیا گیا۔
تو ان سب کا شکرانہ پھر ہم نے عید کی شکل میں اللہ کے سامنے عید کی نماز پڑھ کر کے شکر ادا کیا، توفیق عبادت پر اللہ کا شکر ہم نے ادا کیا۔ عید کے آتے ہی حج کا مہینہ شروع ہو گیا کہ حج تو ہوتا ہے مخصوص ایام میں، لیکن حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے شوال سے ہی، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ اتنا پہلے اس لیے سے حج کا مہینہ شروع کیا گیا کہ حج کا احرام باندھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حج کا مہینہ ہو۔ حج کا مہینہ آنے سے پہلے احرام باندھنا درست اور معتبر نہیں ہے۔ آج دنیا سمٹ گئی ہے، لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگوں کو مکہ معظمہ تک پہنچنے کے لیے لمبا سفر کرنا پڑتا تھا، مہینوں کی مسافت طے کرنی ہوتی تھی، مہینوں کی مسافت طے کرنی ہوتی تھی۔ اس کے لیے لوگ بہت پہلے حج کے ایام سے بہت پہلے نکلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شوال سے ہی حج کے مہینوں کو شروع کر دیا۔ تو حج کا مہینہ شروع ہو گیا، لیکن حج ہوگا کب؟ ذی الحجہ میں، خاص متعین تاریخوں میں۔ اور حج بھی ایسی عظیم عبادت ہے کہ آپ دیکھیے نفلی نمازیں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں ممنوع اوقات کو چھوڑ کے، نفلی روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، رمضان ہی ہونا ضروری نہیں ہے، رمضان میں فرض رکھیں گے، لیکن نفلی روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں چند ایام کو چھوڑ کے، صدقہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نفلی حج ہو چاہے حج فرض ہو، اس کے لیے ایام حج کا ہی ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ دیکھیے کہ فرض نماز ہے تو فرض نماز کو تو اس کے وقت پہ پڑھنا ضروری ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن نفلی نماز کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر عبادات کا معاملہ ہے، لیکن حج کا معاملہ ایک خاص معاملہ ہے کہ حج کے اعمال و ارکان حج بننے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ان ایام میں ان کو کیا جائے۔ منا کے میدان میں کوئی جا کر کے سال کے کسی بھی دن میں ٹھہر جائے تو وہ وقوف منا تو اسے نہیں کہیں گے۔ عرفات کے میدان میں کوئی جا کر کے عام دنوں میں وقوف عرفہ کر لے تو اسے وقوف عرفہ نہیں کہیں گے، بلکہ ضروری ہے کہ وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہو۔ منا میں ٹھہرنا معتبر کب ہے؟ جبکہ حج کی ان تاریخوں میں منا میں قیام ہو۔ وقوف مزدلفہ کب معتبر ہے؟ جبکہ اس کی جو متعین تاریخ ہے اللہ کی طرف سے اس دن میں وقوف ہو، اس رات میں وقوف ہو۔ تو غرضے کہ حج ایک مخصوص عبادت ہے جس کے لیے وقت متعین ہے، اور وہ متعین فضیلت کس کو حاصل ہوئی ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے کو۔ ابھی آج غالباً 27 تاریخ ذوالقعدہ کی 27 تاریخ ہو گئی اور 29ویں شب میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، تو بہت جلد اب ہم ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت عطا کی ہے، اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آنے والے ایام چونکہ وہ ہیں کہ جن میں حج شروع ہونے والا ہے، اور آنے والا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حج جیسی عظیم عبادت انجام دی جائے گی، قربانی کی ایسی عظیم عبادت انجام دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کو بھی عظمت والا مہینہ بنایا ہے۔ تو گویا کہ آنے والا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے، اور بہت اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اسی سلسلے میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں نیک اعمال اللہ کو جتنے زیادہ پسند ہیں
کسی اور دن میں اتنے پسند نہیں۔ یعنی شروع کے ذی الحجہ کے 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں انسان کے نیک اعمال اللہ کو جتنے پسند ہیں اتنے کسی اور دن میں پسند نہیں۔ ان ایام میں اللہ کو ہماری نیکیاں بہت پسند ہیں۔ یہی روایت اور دیگر جگہوں پہ بھی ہے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ ان ایام میں بندوں کی نیکیاں اللہ کو بہت محبوب ہیں، اس لیے کثرت سے تسبیح پڑھنے کا اہتمام کرو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ کہ کثرت سے اللہ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ترمذی میں ایک روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے ایام ہیں، ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت عطا کی ہے کہ ان میں اگر دن میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ایک رات عبادت کا ثواب، ہر رات عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر۔ تو گویا کہ آنے والی یہ ایام انتہائی اہم ہیں، ان کو اہم اللہ نے بنایا ہے تاکہ اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عید کی نیکیوں کا سیزن گزرا رمضان کی شکل میں، تو اخیر میں ہم نے شکرانے کے طور پہ عید کی نماز پڑھی۔ یہ 10 ایام مبارک ایام گزریں گے، فضیلت والے ایام گزریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں شکرانے کے طور پر قربانی کا حکم دیں گے، اور ہم قربانی کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو چونکہ ان ایام کو افضل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ہمیں ان ایام میں نیکیوں کا اہتمام کر کے ان کی برکت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو ایک عمل تو یہ بتایا گیا کہ بھئی کثرت سے تسبیح پڑھنے کا، تسبیحات کا اہتمام کرو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان کو پڑھنے کا کثرت سے اہتمام کرو۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو خوب پڑھے ان ایام میں۔ یاد کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں کتنے کلمے ہیں؟ 4 کلمے ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں تو پڑھنے میں اور مزہ آئے گا۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کثرت سے ان ایام میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ان 4 کلمات کے پڑھنے میں ایک خاص فائدہ بھی ہے جو ایک دوسری روایت میں ہے، اگر وہ بھی ذہن میں ہو تو پڑھنے کا مزہ بڑھ جائے گا، پڑھنے کا شوق بڑھ جائے گا۔ روایت میں ہے کہ سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت سے جا کے میرا سلام کہیے گا۔ اپنی امت سے جا کے، امت کون ہے بھائی؟ صحابہ، اور صحابہ کے بعد ہم سب آپ کی امت میں ہیں۔ سلام بھیجا کنہوں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہم سب کو گویا کہ بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ بات بتا دی، صحابہ کو وہ سلام پہنچا دیا، صحابہ نے اپنے بعد کے لوگوں کو، اس طریقے سے وہ سلسلے وار وہ چیز حدیث کی کتابوں میں آ گئی، اور اس طریقے سے وہ چیز ہم تک پہنچ گئی۔ تو گویا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہم تک پہنچ گیا۔ تو سلام پہنچنے کے بعد کیا کرنا چاہیے ہم سب کو؟ جواب دینا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یاد رکھ لیجئے یہاں پہ، جس طریقے سے عملی زندگی میں ہم لوگوں کو روزمرہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ اذا كتب الخلیل الی الخلیل فحق واجب رد الجوابی، یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی کسی کو سلام جیسے آمنے سامنے کرتے ہیں تو سلام کرنا مستحب ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو جس طریقے سے آمنے سامنے میں سلام کرنے کا جو حکم ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے،
غائبانہ سلام کا بھی وہی حکم ہے۔ آپ کے واٹس ایپ پہ کوئی السلام علیکم لکھ کے بھیجے تو جواب دینا واجب ہے، خط میں کوئی سلام لکھ کے بھیجے جواب دینا واجب ہے۔ البتہ غائبانہ سلام کا جواب دینے کے لیے دو باتیں ہیں، یا تو زبانی طور پہ وعلیکم السلام کہہ دیں، اچھا طریقہ یہ ہے کہ لکھ کر کے جواب دے دیں، زبانی کے ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ لکھ کر کے، کیوں؟ جواب لکھ کے بھیجیں گے تو وہ سلام کا جواب اس تک پہنچ بھی جائے گا۔ بسا اوقات گروپ میں لوگ سلام کرتے ہیں، ہمارے پاس بعض واٹس ایپ گروپ ہے، رات کے 3 بجے سے اس میں سلام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب گروپ میں سلام ہے، اب کہاں سلام کا جواب دیتے بیٹھیں گے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے مجمع ہے، یہ ایک آدمی نے مجمع میں آ کے سلام کیا، ایک دو نے جواب دے دیا، سب کی طرف سے جواب ہو گیا، سب کی طرف سے جواب ہو گیا۔ تو بہرحال اگر کوئی ہم کو سلام لکھے، سلام کرے تو ہمیں جواب دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی کسی کے ذریعے سلام بھیجے کہ بھئی آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے، تو بھی اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اسی لیے البتہ جواب دینے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب سلام کا جواب ہم پہنچانے والے کو بھی دیں گے اور سلام بھیجنے والے کو بھی دیں گے، چونکہ اب وہ بھی بیچ میں واسطہ ہو گیا نا، بھئی فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اس کا طریقہ ہے علیہ وعلیک السلام، علیہ وعلیک السلام۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبرائیل امین کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے کھڑے بات کر رہے ہیں، پہچان گئی کہ جبرائیل ہے یہ۔ خیر جب جبرائیل امین چلے گئے، عام طور پہ انسانی شکل میں آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ آپ کو جبرائیل نے سلام بھیجا ہے، سلام کہا ہے۔ کتنی مقدس ہستیاں ہیں یہ کہ جن کے کمرے میں وحی نازل ہو رہی ہے، جن کو فرشتے سلام بھیج رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اور حضرت عائشہ کی ذہانت کو سلام، کیا جواب دیا؟ علیہ وعلیک وعلی من ارسلہ السلام، کہ آپ پر بھی اور ان پر بھی اور جنہوں نے ان کو بھیجا ہے ان پر سلام ہو۔ کتنا جامع جواب دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو بہرحال جب سلام ہم تک پہنچے تو ہمیں جواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہہ دیجئے گا، تو وہ سلام تو آ گیا۔ اب ہم سب کہیں علی نبینا وعلی ابراہیم السلام، اور اپنی امت کو میرا ایک پیغام دے دیجئے گا، اور پیغام یہ ہے کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، جنت کی مٹی بہت اچھی ہے اور جنت کا پانی بھی بہت اچھا ہے، لیکن درخت انہیں خود لگانے ہیں۔ اچھا، جہاں مٹی اچھی ہو، پانی بھی اچھا ہو، تو درخت ضائع نہیں ہوتا، بہترین پودا لگتا ہے۔ کسان کی اور پودا لگانے والے کی محنت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا کہ مٹی بھی اچھی ہے، پانی بھی اچھا ہے، اب لگی ہوئی محنت کے ضائع ہونے کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہے، البتہ پودا لگانے کا کام خود کرنا ہے انہیں، درخت لگانے کا۔ اور جنت کا درخت کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر! ایک ایک درخت ایسا ہوگا کہ جس کے ایک سائے میں پرندہ 700 سال تک اڑے گا، 700 سال تک۔ لوگ کہتے ہیں کیسا؟ بھئی آپ اسی کائنات کو دیکھ لیجیے جس کائنات میں ہے، جیسی کتنی کائنات ہے، اور ان کائنات کے بیچ کی مسافتیں کتنی ہے، کس نے بنایا ہے؟ جس اللہ نے، جس خالق نے، جس مالک نے
ابھی اس کائنات کو بنایا ہے جس کائنات کو ہم دیکھ کر کے حیران ہیں، اور نہ جانے کتنی ایسی کائنات ہے جسے ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو اس کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو فرمایا کہ درخت انہیں خود لگانا ہے، اور درخت لگانا کیا ہے کہ جب وہ سبحان اللہ ایک بار کہتے ہیں تو ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں تو ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں تو ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ 4 کلمے ہیں، ایک مرتبہ ہم ان 4 کلموں کو کہیں گے، جنت میں ہمارے 4 درخت لگا دیے جائیں گے، ہمارا باغ تیار، باغ جنت تیار ہو رہا ہے ہمارا، وہ اللہ کے پاس امانت رہے گا، جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری امانت ہمیں عطا کر دیں گے۔ تو یہ ایک موقع ہے، یہ کلمات ہیں یہ کہ دنیا میں ہم وہاں آگے کی تیاریاں کر سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ایک کام یہ کہا گیا کہ کثرت سے ان دنوں میں تسبیح کا اہتمام کرو، اور ان ایام میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت آ گئی، ان ایام میں رات کو عبادت کرنے کی بھی فضیلت آ گئی جو میں نے ابھی بتائی آپ کو۔ تو ہمیں تسبیح کا بھی اہتمام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ راتوں کو عبادت کے ذریعے آباد کرنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی کوئی خاص شکل متعین نہیں کی گئی، تو اس میں ہم نفلی نمازیں پڑھیں، خوب سے خوب قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں۔ بس یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ کو ہماری نیکیاں بہت پسند ہیں، اب وہ نیکی چاہے نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہو، صدقے کی شکل میں ہو، کسی دوسری بھلائی کی شکل میں ہو، اللہ کو ہماری وہ نیکیاں بہت پسند ہیں، اس لیے ان ایام کو نیکیوں سے آباد کرنا چاہیے۔ اور جن ایام میں نیکیاں بہت پسند ہیں، گویا کہ وہ ایام بہت عظمت والے ایام ہیں، تو مقدس مقام پر مقدس ایام میں گناہ کرنے کی نحوست بڑھ جاتی ہے، پکڑ بڑھ جاتی ہے۔ تو ان ایام میں ہمیں مکمل اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا ہے، اور اس طریقے سے ان ایام کو گزاریں گے۔ اور ان ایام میں یوم عرفہ کا روزہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ، یہاں یہ روایت ہے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ کو وہ معاف کر دیتا ہے، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، پچھلے 1 سال کا گناہ بھی اور اگلے 1 سال کا گناہ بھی اس کی وجہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ذہن میں رکھیے کہ جو گناہوں کی معافی، جیسے آپ روزہ یہاں پڑھا، آپ نے سنا آپ نے کہ روزہ کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، یا مختلف اعمال کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ فلاں عمل کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا، فلاں عمل کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا، روزہ یہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ان تمام جگہوں پہ صغیرہ گناہ مراد ہے، صغیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ تو اس کے بارے میں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ کبیرہ گناہ کے لیے مستقل توبہ ضروری ہے، اور اگر اس کا تعلق بندے کے حق سے ہے تو بندے کا حق ادا کرنا، اس سے معافی مانگنا یہ ضروری ہے۔ لیکن ان اعمال کی وجہ سے تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی صغیرہ ہی گناہ تو معاف ہوتے ہیں، کیا فضیلت ہو گئی؟ یہ گناہ کو معمولی سمجھنے والی بات ہے، گناہ کو معمولی سمجھنے والی بات ہے۔ کسی کی چادر پر، گھر میں بیڈ شیٹ پہ اچانک اس کی نظر پڑے کہ چھوٹی سی اتنی سی بڑی سی چنگاری آ کر کے گری ہوئی ہے، کیا کرے گا وہ؟ ارے چھوٹی معمولی سی چنگاری ہے، رہنے دو۔ نہیں، وہی چھوٹی چنگاری میں اگر غفلت برتی جائے تو صرف بستر ہی نہیں، وہ چھوٹی چنگاری پورے گھر کو جلا دے گی، پورے گھر کو جلا دے گی۔ چھوٹی بیماری ہو،
تو آدمی وہیں علاج کرتا ہے، ارے ابھی تو شروعات ہے چھوڑو، نہیں وہیں علاج کرتا ہے۔ اور جو لوگ غفلت برتتے ہیں وہی بیماری بعد میں بھیانک شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہو، وہ معمولی ہو بھی تو بھی نقصان دہ ہے، وہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو صغیرہ گناہ بھی انسان کو ہلاک کرنے والی ہے اگر اس کو معمولی لے لیا جائے تو، اس سے بچنے کا اہتمام نہ ہو تو، بلکہ انسان سے کبیرہ گناہ کم ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں تو چونکہ انسان ان کو کبیرہ سمجھ رہا ہے تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ صغیرہ گناہ انسان سے زیادہ ہوتے ہیں اور عموماً ان پر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اس لیے صغیرہ گناہوں کے سلسلے میں تو اور بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ اور مثال کے طور پر اعلان کر دیا جائے کہ بھائی پورے مغل پورہ کے لوگ جو ہے فلاں جگہ پہ لکڑی کا اتنا بڑا ٹکڑا لا کے رکھ دے، بڑی لکڑی نہیں، اتنا بڑا ٹکڑا لا کے رکھ دے، یا سب لوگ چھوٹی چھوٹی پتھر کا چھوٹا ایک ٹکڑا لا کر کے رکھ دے ایک جگہ پہ۔ بہت دور کے لوگ نہیں، صرف ایک محلے کے لوگ اگر چھوٹا ٹکڑا لا کے رکھنا شروع کریں گے تو ایک ٹیلہ بن جائے گا، وہ بڑا ٹیلہ بن جائے گا۔ وہ تو چھوٹے گناہ جمع ہوتے کبیرہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے صغیرہ گناہوں کی معافی کا انتظام کیا کہ وضو کرنے میں صغیرہ گناہ دھل جا رہے ہیں، مختلف نیکیوں کے ذریعے صغیرہ گناہ دھل جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے یہ دیکھا کہ ہمارے بندوں سے صغیرہ گناہ کثرت سے ہوں گے تو معافی کا بھی کثرت سے انتظام کر دیا۔ بس یہ ہے کہ ہم کو ان سے فائدہ اٹھا لینا ہے۔ تو فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ اس موقع پہ سوشل میڈیا پہ چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں کہ وہ عرفہ کا روزہ تو اس دن رکھنا ہے جس دن حجاج کرام وقوف عرفہ کر رہے ہیں، چونکہ آج کل جو ہے ادھر کی چیزیں ادھر کی چیزیں ادھر زیادہ منتقل ہو رہی ہیں، تو لوگ لائیو کی وجہ سے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی حجاج کرام جس دن وقوف کر رہے ہیں اس دن ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ عرفہ کا جو روزہ ہے وہ حجاج کرام کے جس دن وقوف ہو رہا ہو اس دن نہیں، بلکہ جس دن جہاں جس ملک میں 9 ذی الحجہ ہو اس دن وہ روزہ ہے۔ کیوں؟ عبادات میں ہر ملک ہر جگہ پر وہاں کے اوقات کا اعتبار ہے۔ آپ مغرب کی نماز آج اگر سعودی عرب کے حساب سے پڑھنا چاہتے تو آپ کو عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنی پڑتی، اور عشاء کی نماز اگر ہم سعودی عرب کے مطابق پڑھنا چاہیں تو ابھی بھی ہم عشاء کی نماز نہ پڑھے ہوئے ہوتے۔ تو ہر ملک میں عبادات کے معاملے میں وہاں کے اوقات کا، وہاں کی تاریخوں کا اعتبار ہے۔ اور اگر مان لیا کہ ٹھیک ہے بھائی حجاج کرام کے وقوف کے ساتھ ہی ہم روزہ رکھیں گے، جب وہ وقوف کریں گے تو ہم روزہ رکھیں گے، تو ہم تو ایک دن پیچھے ہیں وہاں سے، تو چلو بھائی وہاں 9 ہوگی تو ہمارے پاس 8 ہو جائے گی، ہم روزہ رکھ لیں گے۔ لیکن کئی ممالک وہ ہیں جو ان سے ایک دن آگے ہیں، تو جس دن سعودی عرب میں 9 تاریخ ہوگی حجاج وقوف کر رہے ہوں گے، ان کے یہاں 10 تاریخ یعنی بقرعید کا دن ہوگا، تو کیا وہ بقرعید کے دن روزہ رکھیں گے؟ بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بعض ممالک وہ ہیں کہ جہاں پہ سعودی عرب میں دن ہے تو وہاں رات ہے، تو حجاج کرام کے وقوف کے ساتھ وہ رکھنا روزہ چاہیں گے تو رات میں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہر ملک میں اس ملک کی تاریخ، اس ملک کے اوقات کا اعتبار ہے۔ تو ہمارے یہاں جب 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی اس دن ہم روزہ رکھیں گے، عرفہ کا روزہ رکھیں گے اور یہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایام آنے والے بہت اہم ہیں۔ ان ایام کے بارے میں ایک ہدایت اور دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کو قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ چاند نکلنے کے بعد سے قربانی کرنے تک بال ناخن وغیرہ کاٹنے سے پرہیز کرے، تاکہ حجاج کرام کی مشابہت ہو جائے کہ حجاج کرام احرام کی حالت میں ہیں
اور احرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ ان پابندیوں میں ہیں کہ وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں، ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کو ہماری طرف بھی منتقل کر دے گا، ہمیں بھی رحمت پانے والوں میں شامل کر دے گا۔ مشابہت کی وجہ سے بھی اللہ نوازتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ صالحین کی شکل و صورت بنانا بھی یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ ہم کو صالحین کی شکل و صورت اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس سے پہلے بال ناخن وغیرہ کی صفائی کر لی جائے، اور ان ایام کے آنے کے بعد، چاند نکلنے کے بعد اس میں احتیاط کیا جائے۔ لیکن یہ کوئی ضروری اور لازمی حکم نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے، کسی کے ناخن بڑے ہو گئے ہیں اور اس کی طبیعت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ بھئی کاٹا جائے، تو جائز ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ کچھ ایسی ترتیب بنائی جائے کہ چاند نکلنے کے بعد سے لے کے قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے ہم پرہیز کریں۔ تو یہ حکم ہے، اور عبادت کی کثرت کا حکم ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والے جو ایام ہیں ان کو عبادت کے ذریعے آباد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں جو فضیلتیں رکھی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔